شراز قریشی بھائی کو وہ تشریف لائیں۔ محترم بھائی شراز، ایک تو توجہ میری طرف رکھیے۔ الحمدللہ یہ ایک ذمہ دار سٹیج ہے۔ شیر ربانی، خطیب لسانی، فضیلت الشیخ قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ملک پاکستان کے مایہ ناز نعت خوان، میری مراد برادر اکبر شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب، اور میرے بھائی حضرت مولانا یاسر اکبر صاحب، اور اسی طرح نقابت کی دنیا میں ایک چمکتا ہوا ستارہ میرے بھائی حافظ مبشر ندیم قدوسی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور ساتھ ساتھ سمیع الرحمن ربانی صاحب میری دائیں طرف موجود ہیں۔ استاد محترم سٹیج پر موجود ہیں۔ مناسب تو نہیں زیادہ گفتگو کرنا، بہرحال انتظامیہ کا حکم ہے، انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر اپنی حاضری کو پورا کروں گا، اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی، مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی، آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کریں جو سو رہے ہیں، ماشاءاللہ تھوڑے ہی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرات بھائی معاذ قریشی صاحب برادر اصغر، ان کی بہت بار انہوں نے اصرار کیا کہ حافظ صاحب آپ شان صحابہ بیان کریں، پر صحابہ کرام کی عزت اور نموز بیان کرنا ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ ایسے جیسے پیغمبر کے پیغمبر کے صحابہ لے کر کے آئے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی۔ صحابہ کو جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں دے دیے۔ حضرات صحابہ اعلیٰ، صحابہ باکردار، صحابہ حیا والے، پیغمبر کے ایک حکم پہ اپنی جانیں نچھاور کر دینے والے صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ تو میں اپنے انداز میں یوں کہنا چاہتا ہوں، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھ حیات صحابہ۔ حضرات بولے گا وہی جو مجھ سے موافق ہوگا، جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے موافق ہوا وہ بولے گا، جس کا موافق نہیں ہے وہ بھلے چپ رہے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھ حیات صحابہ۔ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ بولو، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے اکسے نبوت صفات صحابہ۔ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ سارے کے سارے جنتی، پیغمبر علیہ السلام کا سارا رنگ صحابہ کرام میں دکھا۔ تو آئیے حضرات، برادر اکبر شاعر اسلام معاذ قریشی صاحب کی فرمائش تھی کہ آپ شان صحابہ بیان کریں، پر حضرات جس موضوع کا انتخاب میں نے آپ سے آج گفتگو کے لیے کیا ہے حضرات، وہ موضوع ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرات جس موضوع کا انتخاب میں نے آپ سے گفتگو کے لیے کیا ہے حضرات، وہ موضوع عام موضوع نہیں ہے، وہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے دین کا حصہ ہے، وہ اسلام کا حصہ ہے۔ وہ موضوع ایسا موضوع ہے جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں۔ اگر میں نہ مانوں میرا مکمل نہیں، اگر آپ نہ مانیں آپ کا مکمل نہیں، اور اگر کوئی نہ مانے اس کا مکمل نہیں۔ حضرات بات کیا ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام
تک بیشتر انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، نبوت کا تاج پہنایا، حضرت پیغمبر علیہ السلام کو بھی بھیجا، نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ میرے پیغمبر عالمگیر نبی ہیں، میرے پیغمبر تمام جہانوں کے لیے نبی بن کے آئے، میرے پیغمبر عالمگیر نبی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام فخر موجودات ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں میرے نبی نبی القبلتین ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا اس تمام جہانوں کے لیے نبی بن کے آئے، میرے آقا سراپا رحمت بن کے آئے، سراپا ہدایت بن کے آئے، سراپا اجالا بن کے آئے۔ یاسر اکبر صاحب توجہ کیجئے گا، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، آقا کو اللہ نے اعلیٰ بنایا، میرے آقا کو عرفہ بنایا، میرے آقا کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے آقا کی صورت بھی اعلیٰ، میرے آقا کا کردار بھی اعلیٰ، میرے آقا کی گفتار بھی اعلیٰ، میرے آقا کے یار بھی اعلیٰ۔ اللہ نے میرے آقا کو صدیق دیا، وہ بھی اعلیٰ۔ اللہ نے میرے آقا کو فاروق دیا، وہ بھی اعلیٰ۔ اللہ نے میرے آقا کو عثمان دیا، وہ بھی اعلیٰ۔ اللہ نے میرے آقا کو کرار دیا، وہ بھی اعلیٰ۔ ارے بات یہاں تک بس نہیں ہوتی، اللہ نے میرے آقا کو معاویہ دیے، وہ بھی اعلیٰ۔ اللہ نے میرے آقا کو طلحہ، سعد، سعید، زبیر دیے، وہ بھی اعلیٰ۔ بات یہاں پہ بس نہیں ہوتی، اب میں اپنے تخیلات میں، اپنے جذبات میں اور ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا، بولو گے، ثبوت دو گے اپنے ایمان کی غیرت کا، اپنے عقیدے کا، اپنے اسلام کا، اپنے دین کا، تو میں مانوں گا وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوش برشری سے بہتر و بالا، تو سمجھے جو کوئی اسے ہوش والا، او زندہ دل لاہوریو میں تمہیں ہوش والا سمجھتا ہوں، اور کہنے کے باسیو میں تمہیں فہم و بصیرت والا سمجھتا ہوں، تو سمجھے جو کوئی اسے ہوش والا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ کون آیا؟ توجہ، آپ نے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دینا ہے، اپنے عقیدے کا ثبوت دینا ہے، اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، ایسے زندہ باد، سارے زندہ باد۔ کون آیا؟ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیغمبر کو اس دنیا میں بھیج کے ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ حضرات ختم نبوت کے ڈاکو بہت آئے، کبھی مسلمہ کذاب آیا، کبھی حضرات ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کوئی اسود انسی آیا، کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی سجاہ آیا، کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی طلیحہ کذاب آیا، کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی غلام احمد قادیانی آیا، کبھی علی محمد باداب آیا، کبھی راشد الخلیفہ آیا، کبھی نیشن آف اسلام کو متعارف کرایا گیا۔ حضرات ختم نبوت کے ڈاکو پھر آئیں گے، حضرات ختم نبوت کے ڈاکو پھر ڈاکہ ڈالیں گے، کوئی نوکری کو لے کے آئے گا، کوئی چھوکری کو لے کے آئے گا۔ حضرات ختم نبوت کا عقیدہ ایک اوصافی عقیدہ ہے، ختم نبوت کے عقیدے کو پی ٹی آئی نہ مانے ہم تب بھی مانیں گے، ختم نبوت کے عقیدے کو مسلم لیگ نہ مانے ہم تب بھی مانیں گے، ختم نبوت کے عقیدے کو پیپلز پارٹی نہ مانے ہم تب بھی مانیں گے۔ قیامت کی دیواروں تک ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے لیے آخری سانس تک انشاءاللہ اپنے لہو کا آخری قطرہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو، اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اور رب دیو بندیو اے ختم نبوت ہو والی جے کہ ختم نبوت وہ ہے جس کے لیے 10,000 صحابہ کے لشکر نے مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا، جس کے لیے 10,000 صحابہ کے لشکر نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر ختم نبوت کے ڈنکے کو بجایا اور ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کے لیے اپنے کردار کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔
اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو، اپنا عمل تیار پیش کرنے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔